رمضان المبارک میں وہ دعائیں قبول کروانے والے اعمال جن کی قبولیت سے آپ مایوس ہو چکے ہیں۔ مبارک مہینہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر اب رکاوٹیں ختم نہ ہوئیں اور دعائیں قبول نہ ہوئیں تو پھر کب ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی، کیونکہ آج جو طریقے میں بتا رہا ہوں یہ اہل بیت اطہار نے تعلیم ہی دعائیں قبول کروانے کے لیے کیے ہیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ میرے معزز احباب، یہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس مہینے بھی خدا کی عطا و بخشش سے محروم رہ جائے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں چند ایسے اعمال، چند ایسے طریقے پہنچاؤں جن پر عمل کرنے سے دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ان طریقوں پر صدق کے دل سے عمل کر لیا جائے تو کوئی بھی بدبخت نہیں رہے گا۔ ان میں دعاؤں کو قبول کروانے کا اور اپنے مسائل حل کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں اور اپنا وقت نماز اور تلاوت قرآن میں گزاریں۔ روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شام 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے دعا کریں کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہوں۔ بالکل شام کو اسی وقت حسب استطاعت صدقہ دیں اور کسی مومن کا روزہ افطار کروائیں، چاہے ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کرائے اس کو 30 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور خدا کے ہاں اس کی ایک دعا بھی قبول ہوگی۔ اس کے بعد اپنا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار سورہ انا انزلنا پڑھیں اور دعا مانگیں اور پھر روزہ افطار کرنے کی دعا مانگ کر روزہ افطار کر لیں۔ جب اتنے اعمال انجام دینے کے بعد اور اتنی قبولیت کی گھڑی میں دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض بہن بھائی پھر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا اور اعمال کا نتیجہ سب لوگوں پر یکساں نہیں ہوتا۔ اس نتیجے کا انحصار ان کے دل کی اندرونی دنیا اور جس ماحول اور جگہ پر دعا مانگی جا رہی ہے اس بیرونی دنیا پر ہے۔ دعا تو انبیاء بھی کرتے رہے ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی تھی، لیکن ہمارے معاملات میں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو دعاؤں کی قبولیت میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو تو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ ہم تو دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے لیکن اللہ نعوذ باللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ ایسے انسان سے صرف یہی کہنا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہو کہ تو بار بار اس کے در پر آتا رہے، چاہے کچھ مانگنے کے لیے ہی صحیح۔ دعا مکمل شرائط کے ساتھ مانگی جائے تو قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی حاجت طلب کرے تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے، پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجے، پھر گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر سوال کرے۔ قبولیت دعا کی دوسری شرط، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ اپنی غذا اور کسب و کاروبار کو پاکیزہ بنائے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، وگرنہ خدا تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا اور پھر تمہارے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تمہارے دل و دماغ نے ان چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، رسول پر ایمان ہے مگر سنت کے مخالف ہو، قرآن پڑھتے ہو مگر عمل نہیں کرتے، کہتے ہو عذاب خدا سے ڈرتے ہیں اور پھر نافرمانی بھی کرتے ہو۔
کہتے ہو جنت کا شوق ہے اور کام وہ کرتے ہو جو جنت سے دور لے جاتے ہیں۔ خدا کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا شیطان سے دشمنی رکھو، تم اس سے دوستی رکھتے ہو۔ تم نے لوگوں کے عیبوں کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیب پسے پشت ڈالتے ہو۔ ان حالات میں کس طرح امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جبکہ قبولیت کے دروازے تم خود ہی بند کر دیتے ہو؟ یہ ہیں دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ اس لیے اپنا محاسبہ کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، کیونکہ جب بندہ نماز کے بعد دعا مانگے بغیر اٹھ جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھا میرا یہ بندہ مجھ سے بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے دعا ضرور کریں کیونکہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام حاجات کو قبول کروانے کے لیے 200 بار اللہ تعالیٰ کے اسم المجیبوں کا ورد کریں اور اپنی حاجات طلب کریں جو ضرور بر آئیں گی۔ دعا کو فوراً قبول کروانے کے لیے شیخ بھائی نے ایک مختصر عمل بتایا ہے کہ جس کے پڑھنے والے کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی حاجت ہو تو اپنی اسکرین پر موجود اس ذکر کو 70 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت طلب کرے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت کے اس حصے کا عمل بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جو بھی کام ہو اس کی نیت سے آیت کے اس حصے کی روزانہ 1780 مرتبہ تلاوت کریں۔ 15 دنوں میں کام ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے بتائے گئے دعا کی قبولیت کو روکنے والے مسائل ہوں گے تو 40 روزہ عمل کرنا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔ خدا ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری کر دیتا ہے اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا۔ اس لیے یہ بہت یقینی امر ہے کہ جب بھی دعا مانگے ان 2 آیات کی تلاوت کر کے مانگے، ایسی دعا ضرور مستجاب ہوگی انشاءاللہ۔ اب دعائیں قبول کروانے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ ایک عمل پیش کرتا ہوں۔ جب بھی کام اٹک جائیں، خواہشیں نہ پوری ہو رہی ہوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنی ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ اپنی حاجت کو پورا کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے سورہ حشر کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں۔ یہ عمل وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ 40 دن کرنا ہے۔ صادق امام فرماتے ہیں دعائیں قبول ہوں گی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھیں اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جس دعا کے لیے یہ عمل کیا جائے گا وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت کا اگلا عمل توسل ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ مختصر اور آسان عمل۔ بعد از مغربین 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ بعد از نماز کہیں یا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور پھر 3 بار کہیں یا ربی یا ربی یا ربی۔ اس کے بعد 1 بار کہیں یا عباس ابن علی ابن ابی طالب الامان۔ اس کے بعد کہیں ادرکنی۔ یہ اتنی بار کہیں کہ سانس ٹوٹ جائے، پھر سانس بحال کر کے دعا مانگے۔ یہ 41 روزہ عمل ہے۔ حاجت تو انشاءاللہ پہلے ہی پوری ہو جائے گی، لیکن عمل کے دن پورے کرنے ضروری ہیں۔ علماء اور بزرگوں کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اگر جمعہ کو غسل کر کے بعد الظہرین 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جائے اور پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم 1047 بار پڑھ کے اس کا ثواب امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا جائے اور اپنی دعا مانگی جائے، تو امام اس دعا کی قبولیت کے لیے خدا سے سفارش کریں گے اور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اب ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے متعلق علماء کا دعویٰ ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے تو محال ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل بڑی حاجتوں کے لیے کرو۔ پہلے 7 دن روزہ رکھیں اور ہر روز بعد الظہرین 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں 3 بار سورہ طارق پڑھیں
اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھیں اور نماز ختم کرنے کے بعد 7 بار کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر 91 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ انشاءاللہ بڑے بڑے کام آسان ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ حاجات کی قبولیت اور دعا کی منظوری کے لیے یہ 7 روزہ آسان عمل کر لو۔ اس میں بروز ہفتہ یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اور پھر اتوار کو ایاک نعبد و ایاک نستعین 1000 مرتبہ، پیر کو سبحان اللہ والحمد للہ، منگل کو یا اللہ یا رحمان، بدھ کو حسبی اللہ و نعم الوکیل، جمعرات یا غفور یا رحیم، اور جمعۃ المبارک کو یا ذوالجلال والاکرام 1000 بار پڑھ کر دعا مانگے جو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھ کر دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔